پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے مجھے نعمت دی ہے یہ میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ اب بظاہر ہمیں یہ دعا بڑی نیگیٹیو لگتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے ایسا آپ کسی اور کو نہ دیں۔ تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی نبی جو ہے وہ اتنی تنگ نظری سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ ایسا مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھے بادشاہت دی ہے، جو اختیار دیا ہے، جو قدرت دی ہے، اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے تو وہ اس کو مس یوز کرے گا۔ اور اگر کسی انسان کے پاس اتنی پاور چلی جائے اور وہ کسی دوسری انسانیت کے لیے جو ہے وہ عذاب کا باعث بن جائے تو یہ سب نعمتیں جو ہیں وہ کسی ایسے شخص کے پاس نہ چلی جائیں جو ان کی قدر نہ کر سکے، جو ان کو صحیح استعمال نہ کر سکے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ فرعون، شداد، نمرود، ان کے پاس بھی بادشاہتیں آئی ہیں جو کہ سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، مگر اتنی اتھارٹی اور اختیار جو ان کے پاس آیا تھا تو ان لوگوں نے باقی ساری انسانیت کا کیا حشر کیا تھا۔ لہٰذا نعمت ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہو اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال بھی کرتا ہو۔ دراصل میں یہ اس دعا کا مقصد ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اور مخلوق کا نفع اور لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ ہمارے سامنے سورہ 7 میں پورا مضمون آتا ہے۔ لیکن اگر اتنی بادشاہت سوچیں کہ ایون میں اپنی ذات کے لیے سوچوں کہ میرے پاس بھی آ جائے تو شاید میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ ہم اپنی آج کی آس پاس کی دنیا میں یہی بات نہیں دیکھ رہے کہ جس کے پاس اختیار ہے اور اگر وہ اختیار والا انسان جو ہے اس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے تو وہ اس اختیار کو پھر کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ جس کے پاس حسن ہے، ذہانت ہے، ہنر ہے، فن ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، اپرچونٹیز ہیں، وہ دوسرے کو آگے ہی نہیں نکلنے دے رہا، وہ دوسرے کو موقع ہی نہیں دے رہا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ لہٰذا کس قدر خوبصورت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مالک اللہ صلاحیت اسی کو ملنی چاہیے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہو اور جو اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہو اور جو دوسروں کی راحت اور آسانی کے لیے استعمال کرتا ہو۔ کسی بے درد کے ہاتھ میں کوئی صلاحیت اور ہنر یا فن چلا جائے تو وہ انسانیت کا اور دوسرے انسانوں کو جینا جو ہے وہ مشکل کر دیتا ہے۔ ایون اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اختیار جو ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جائے جس کی شخصیت بہت سخت ہے یا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو وہ باقی تمام خاندان والوں کا جینا کیسا حرام کر دیتا ہے۔ تو چھوٹے لیول پہ اگر اختیار کسی غلط ہاتھ میں چلا جائے تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تو اگر بڑے لیول پہ یہ کسی کے اختیار میں چلا جائے تو سوچیں کہ کتنے انسانوں کا نقصان اس میں ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا تو اس کا بڑا گہرا نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ صلاحیت، یہ ہنر یا جو بھی آپ کی نعمت ہے اگر یہ میرے پاس آئے اور اگر اس سے میرا مزاج بگڑ جائے، میرا رویہ بگڑ جائے اور میں اس کو ڈیزرو نہ کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ مجھے بھی نہ دینا۔ تو گویا کہ یہ دعا کا اتنا خوبصورت حصہ ہے کہ یہی دعا میں اپنی ذات کے لیے بھی کہتی ہوں کہ جو میں ڈیزرو نہیں کرتی اللہ تعالیٰ وہ مجھے نہ ملے، اور جو کوئی دوسرا ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو بھی نہ ملے۔ لہٰذا مجھے وہ ملے کہ جو مجھے ملے تو اس سے میری شخصیت میں مزید بہتری آئے، آپ کے ساتھ تعلق میں بہتری آئے، نہ کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسی نعمت مل جائے یا ایسی خیر مل جائے جو کہ الٹا مجھے آپ سے دور لے جائے۔ تو کس قدر یہ خوبصورت دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ دینا کہ جو مجھے آپ سے قریب کر دے۔